سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین و ناظرین، حمد و صلوات کے بعد مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کی پرنور فضاؤں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر شریف کی مناسبت سے ہمارا یہ خصوصی پروگرام ہے جو زاد الطالبین کا آخری اور مرکزی پروگرام ہے۔ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے آپ یہ پرنور جو ٹرانسمیشن ہے پورا مہینہ سنتے رہے، جس میں مرکز کے جلیل القدر اساتذہ کرام کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی اور ان کے عملی تجربات اور حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ان کی حسین یادیں اور دیگر بہت سے علمی فکری موضوعات آپ تک پہنچتے رہے۔ الحمدللہ ہم اپنے تمام جلیل القدر اساتذہ کے شکر گزار بھی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں وقت دیا اور بہت خوبصورت اور قیم گفتگو فرمائی۔ آج کا ہمارا یہ مرکزی اور خصوصی پروگرام ہے جس کی صدارت حضرت قبلہ ڈاکٹر پیر ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری زید مجدہ آپ فرمائیں گے، اور چند ہی لمحات میں آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہیں سید السادات حضور شیخ الحدیث حضرت قبلہ پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ تشریف فرما ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے جلیل القدر اساتذہ کرام اپنے اپنے وقت پہ جو ہے وہ ہمیں جوائن کر کے گفتگو فرمائیں گے۔ تلاوت قرآن حکیم سے آج کی اس بزم سعید کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے مدرس جناب محترم علامہ قاری محمد بلال انجم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا سبحان اللہ، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب
والشهادة سبحان هو الرحمن الرحيم سبحان هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو سبحان اللہ سبحان اللہ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان الله عما يشركون اللہ 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 سبحان هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ماشاء اللہ معزز سامعین و ناظرین، تلاوت قرآن حکیم آپ نے سماعت کی۔ پرنور رات ہے، اور یہ وہ رات ہے جس میں آسمان سے ملائک اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ورد اس رات میں کثرت سے کرنے کی ہدایت اور تلقین فرمائی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ ذکر و فکر میں مشغول رہیے اور درود پاک کے نذرانے بھیجتے رہیے۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے خوش الحان اور عظیم ثناخوان رسول اور عالم دین قاری قرآن بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں بڑی صفات سے متصف فرمایا ہے۔ محترم علامہ قاری عبد المتین صاحب نعت رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ سبحان اللہ جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے۔ سبحان عرش کی عقل، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرف دھوم دھام
عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھومدان کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے عرش کی عقل وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے عرش کی عقل خوف نہ رکھے رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جان مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ معزز سامعین، آپ نے تلاوت قرآن حکیم اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کی۔ آج کی یہ مبارک رات جسے لیلۃ القدر اور 27ویں شب کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس میں ملک عزیز پاکستان اور پوری دنیا میں بے شمار مقامات پر قرآن حکیم کا ختم ہوتا ہے، اور
پوری جو مسلم امہ ہے وہ اس رات کو بہت عقیدت و احترام سے مناتی ہے، اور یہ رات ہمیں اللہ رب العزت کی عبودیت کی یاد دلاتی ہے کہ ہم اس کے عبد اور اس کے بندے ہیں، اور بندے کے لیے سب سے بڑا شرف ہی عبد ہونا ہے، کہ انسان کبھی بھی اپنے آپ کو مستقل اور اس سٹیٹ میں نہ خیال کرے کہ میں اب آزاد اور خود مختار ہوں اور جو مرضی ہے میں کرتا رہوں، بلکہ بندہ ہمیشہ یہ خیال رکھے کہ وہ عبد ہے اور اس کا معبود اور اس کا خالق و مالک ہی اس کے تمام امور کا مالک ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء احزانی وذہاب ہمی وغمی۔ انہی دعاؤں کے ساتھ سلسلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارے پینل میں مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے جلیل القدر اساتذہ کرام موجود ہیں، اور ہماری خوش بختی اور سعادت ہے کہ آج زاد الطالبین کے اس آخری نشست کے اندر جو خصوصی نشست ہے شب قدر کے عنوان سے، اس کی صدارت فرما رہے ہیں عکس جمال کرم حضرت قبلہ ڈاکٹر پیر ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری، جگر گوشہ حضور ضیاء الامت، وائس پرنسپل مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف۔ آپ نے کرم نوازی فرمائی اور آپ جلوہ فرما ہیں اور اس نشست کی صدارت فرما رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آج کی رات کی مناسبت سے اللہ رب العزت کا خوف اور اس کی خشیت کے عنوان پر چند کلمات کے لیے علامہ ملک محمد معراج اوان صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کچھ کلمات جو ہیں وہ ارشاد فرمائیں۔ رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کی مرکزی دارالعلوم میں کی پر نور فضاؤں میں رمضان المبارک کی یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ آج کی گفتگو کے حوالے سے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے جو حکم دیا ہے کہ رب کائنات محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے، اور کوئی گوشہ زندگی کا ایسا نہیں جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے سامنے نہ رکھا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو میرے رب کائنات نے عزت یہ شرف عطا فرمایا کہ رمضان المبارک کی یہ آخری عشرے کی راتیں اور ذی الحج کے پہلے عشرے کے دن جو انسان بھی رجوع اللہ کرتا ہے تو میرا رب کائنات اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ہی ادا کردہ الفاظ میں میں ابتدا کرتا ہوں کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب رات آ جاتی تو رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتی کہ اے مولا کائنات، دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں سبھی کے دروازے بند ہو گئے ہیں، لیکن تیرا در ہمیشہ سے کھلا ہے اور کھلا رہتا ہے، تو تیری بارگاہ میں اپنی مغفرت کی طلب کرتی ہوں، مناجات کرتی ہوں۔ اپنے رب کائنات کا خوف جب وہ اپنے اوپر طاری کرتی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے۔ اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پر انہوں نے کتاب پوری لکھی ہے کہ میدان معاشر میں کس کس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہ 7 لوگ، ان میں سے ایک بندہ ایسا بھی ہے، فرماتے ہیں کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام، جو رب کائنات کے خوف کی وجہ سے آنسو بہاتا ہے، جس کے آنسو تنہائی میں رب کائنات کی خوف کی وجہ سے بہتے ہیں، تو میرا رب کائنات اس پہ اپنا کرم فرما دیتا ہے، اس پہ اپنی مہربانیاں فرما دیتا ہے۔ اور جس کے اندر بھی رب کائنات کا خوف آ جاتا ہے، پھر اس کا تعلق اپنے رب کائنات سے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا کوئی بھی قدم اٹھے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اٹھتا ہے۔ تاریخ میں بہت سے ایسے ہمارے مشائخ گزرے ہیں جن سے جب بھی سوال ہوا، مشکل وقت آیا، تو انہوں نے یہی کہا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے فقط اور فقط اپنے رب کائنات کی رضا کے لیے وقت گزارا ہے، اور اپنے رب کائنات کے خوف کی وجہ سے کوئی انہوں نے غلط قدم نہیں اٹھایا۔
اگر کہیں غلطی ہوئی تو فوراً رجوع اللہ کر لیا۔ جب انسان رجوع اللہ کر لیتا ہے تو میرا رب کائنات اس کے لیے 2 جنتیں لکھ دیتا ہے۔ جو رب کائنات سے ڈر جاتا ہے گناہ کرنے سے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں ایک نوجوان جسے دعوت گناہ دی جاتی ہے، قریب تھا کہ وہ گناہ کر لیتا، اس پہ رب کائنات کا خوف طاری ہوا، حتیٰ کہ وہ اسی خوف کی وجہ سے اپنے باپ کو بتا رہا ہے، بتاتے بتاتے اتنا خوف طاری ہوا اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں یہ معاملہ پہنچتا ہے تو حضرت عمر فاروق اس کی قبر پر جا کر کہتے ہیں، اے بندے میرے رب کا فرمان ہے جو گناہ کرنے سے اس کا خوف اس پہ طاری ہو جاتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو میرا رب 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ ہاں بتا تو رب کائنات کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیا تم نے، یہ تو بتا تجھے 2 جنتیں ملی؟ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ پوچھا تو اس کی قبر سے آواز آئی کہ میرے رب کائنات کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ تو برادران اسلام، جو رب کائنات سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات کے ڈر سے تنہائی میں آنسو بہاتا ہے، تو وہ آنسو اس کے لیے، اس کی نسلوں کے لیے خیر کا سبب بن جایا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ علامہ ملک محمد معراج آوان صاحب انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں خشیت الہی کے عنوان پہ چند کلمات جو ہے وہ ارشاد فرمائے۔ یہ ذکر و فکر کی رات ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا اکثروا من الباقیات الصالحات، کہ جو باقیات الصالحات کلمات ہیں ان کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ باقیات الصالحات کون سے کلمات ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ 5 کلمات ہیں جن کو کثرت سے جو بندہ پڑھتا ہے تو یہ قبر اور حشر میں بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آئیے اب ذکر الہی کی فضیلت کے عنوان سے مختصر وقت کے لیے ہمارے استاد گرامی شیخ الصرف والنحو حضرت علامہ مولانا محمد فقیر اللہ خان صاحب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اور کلمات خیر ارشاد فرماتے ہیں۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ برادران اسلام، 27 رمضان المبارک کی رات انسانیت کی تقدیر بدلنے کی رات ہے۔ یہ وہ بابرکت رات ہے جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لامکان سے اپنی کتاب قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ سبحان۔ اور یہ وہ عظیم کتاب ہے جس جیسی کتاب ما قبل تمام امتوں میں نہیں اتاری گئی۔ یہ سردار کتاب اللہ تبارک و تعالی نے سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی۔ اس نعمت پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ اس بابرکت رات میں میرے بندے بھی اپنی تقدیر کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ انسان مختصر وقت کے لیے دنیا میں آیا ہے، چند گھڑیاں دن سال گزارنے کے بعد اس نے چلے جانا ہے، لیکن اس کی زندگی کی وہ گھڑیاں امر ہو جاتی ہے جن گھڑیوں کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو اپنی زبان کا ورد بنا لیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت عطا کی جائے گی تو ان کو دنیا میں سب سے زیادہ افسوس جس چیز پر ہوگا وہ اس گھڑی کے اوپر ہوگا جو گھڑی انہوں نے ذکر الہی کے بغیر گزاری ہوگی۔ جی۔ اس لیے اس پاک رات کے اندر، بابرکت لمحات کے اندر، فرشتوں کے پڑوس میں، مسجد میں، گھر میں، نیک لوگوں کی سنگت میں اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اپنی زبانوں پر جاری رکھیں تو یہ یقیناً ہمارے لیے باعث سعادت ہے اور ہماری دنیا اور آخرت کے لیے خیر کا باعث ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ذکر الہی وہ عظیم چیز ہے
جو انسان کی زبان کو پاک کر دیتا ہے، انسان کے ظاہر کو پاک کر دیتا ہے۔ اگرچہ زبانی ورد کا بہت بڑا اثر ہے، لیکن حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کا ایک خوبصورت طریقہ بتایا ہے، اور وہ ہے تصور اسم ذات، کہ انسان سانس لیتے وقت تصور میں اللہ کا اسم گرامی لے آئے اور اس اللہ کے اسم گرامی کو دل میں اتارے، اور پھر جب وہ سانس باہر نکالے تو ہو کی صدا اس کے سانس میں سے ہو۔ جب یہ اس تصور کے ساتھ وہ اللہ ہو کرے گا تو یقیناً زبان کے ساتھ ساتھ اس کا باطن بھی پاک ہوتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کی مثال وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے اور اس نے غار کے اندر ایک اژدہے کو دیکھ لیا۔ اب وہ بندہ غار کے منہ پر ڈنڈے برساتا رہے تو کیا وہ ڈنڈے مارنے سے اندر کا سانپ مر جائے گا؟ فرمایا کہ بالکل بھی نہیں مرے گا جب تک وہ اندر جا کر سانپ کا سر کچل نہ دے۔ فرمایا بالکل اسی طرح ذکر الہی کی مثال یہ ہے کہ اگر انسان ظاہر پر زبان پر ذکر جاری کرے تو ٹھیک ہے، اس کا ظاہر سنور رہا ہے، اس کا چہرہ منور ہو رہا ہے، اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہے، لیکن دل کے اندر جو چور چھپا ہوا ہے، اور وہ چور اگرچہ رمضان مبارک میں شیطان کی شکل میں تو نہیں، لیکن ہمارے نفس نے ہمارے دل کے اندر بغض، کینہ، حسد، عداوت اور غیر اخلاقی بہت ساری حرکات ایسی پیدا کی ہوتی ہے جن کے ہوتے ہوئے ہمارا دل صفائی والا دل شمار نہیں ہوتا۔ تو اگر انسان ان بابرکت لمحات کے اندر گھڑیوں میں اللہ ہو کا ذکر، لا الہ الا اللہ کا ذکر اس انداز سے کرے کہ زبان کے ساتھ ساتھ اس کا اثر اس کے دل میں اتر جائے، تو پھر یقیناً یہ ذکر الہی اس کی باطن کی صفائی کا باعث بن جائے گا۔ اور رمضان المبارک کے روزے جہاں اس کے ظاہر کو پاک کر دیتے ہیں، ان روزوں کی بدولت، ان بابرکت راتوں کی بدولت، ذکر الہی کی بدولت اس کا باطن بھی روشن ہوتا جائے گا۔ ویسے بھی صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارا سانس لینا یہ بھی نعمت خداوندی ہے، اور سانس کا باہر آ جانا یہ ایک اور نعمت خداوندی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر انسان سانس نہ لے تو موت ہے، اگر اندر گئی ہوئی سانس باہر نہ آئی پھر بھی موت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سانس لینا یہ اللہ کی نعمت، اسی سانس کو باہر نکالنا یہ دوسری نعمت، اور جب اللہ کی نعمت ہو تو انسان کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ گویا کہ ایک سانس کے اوپر 2 مرتبہ اللہ کا شکر، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن انسان ہے بسا اوقات گھڑیاں ایسی گزار دیتا ہے جن کے اندر لاپرواہی کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ انسان ذکر الہی میں مگن ہو جائے اور اللہ کے خوف سے کسی جگہ کو آباد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، نکالنا ہی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان روئے، اگر رو نہ سکے تو خوف خدا میں رونے والی شکل بنا لے۔ ہمیں ان تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اندر سے نکلا ہوا ایک آنسو، اس میں یہ کمال ہے کہ نکلتا اور گرتا تو باہر ہے لیکن یہ من کی صفائی کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ذکر کو، اپنی فکر کو اپنی زندگی کا شیوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتی و دریا و طوفانم توئی، گرد تو گردد حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات۔ ذکر کی فضیلت اور برکات کے حوالے سے بہت قیم اور خوبصورت گفتگو حضرت علامہ مولانا محمد فقیر اللہ خان صاحب زیدہ مجدہ فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جہاں بھی ذکر کا حکم دیا تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ نماز بھی تو ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، تو یہ الگ سے محافل ذکر سجانے کی کیا ضرورت ہے، اور وہ اس کو بدعت کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جہاں بھی ذکر کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہاں ساتھ ذکراً کثیرہ کے کلمات ذکر فرمائے، اذکر اللہ ذکراً کثیرہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا کہ اسے جا کے میری طرف بلائیں تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یا رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری
کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ تو یہ جو ذکر کثیر کا حکم ہے یہ تب ہی پورا ہوتا ہے جب انسان نماز قرآن کے ساتھ ساتھ اپنی باقی زندگی میں بھی ذکر کو شامل کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نشانی یوں بیان فرمائی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ معزز سامعین، گفتگو کے اسی خوبصورت سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم آتے ہیں اپنے استاذ الاساتذہ فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب گیلانی زیدہ مجدہ شیخ الحدیث مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کی بارگاہ میں کہ آپ بھی آج کی اس رات کی مناسبت سے کچھ کلمات خیر ارشاد فرمائیں۔ آپ نے پہلے بھی کرم نوازی فرمائی اور زاد الطالبین کے 2 پروگراموں میں بہت خوبصورت گفتگو ارشاد فرمائی، ہم اس پہ آپ کے شکر گزار بھی ہیں اور درخواست گزار ہیں کہ آج بھی آپ کچھ کلمات ارشاد فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ سب سے پہلے میں زاد الطالبین کے پروگرام کامیابی سے نشر کرنے پر میں آپ ڈاکٹر نعیم الدین صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فضل علم میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ تعالی کے صفاتی اسماء میں سے ایک اسم ہے الرحمن، جس کا معنی ہے بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے باقی بھی ایسے اسماء ہیں، صفاتی اسماء جو مخلوق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی رحیم اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح رؤوف کا اسم گرامی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ لیکن یہ جو الرحمن اسم گرامی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ مخلوق کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الرحمن کے لفظ کے اندر جو رحمت کا تصور پایا جاتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہی پایا جاتا ہے، مخلوق کے اندر اس رحمت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ الرحمن کا لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، مخلوق کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے، اس کی رحمت کہ اس نے مخلوق اپنے بندوں کو بخشش کرنے کے لیے اور ان کی مغفرت کرنے کے لیے اس نے کچھ راتیں، کچھ دن ایسے بنا دیے یا کچھ جگہیں ایسی بنا دی
کہ بندہ اگر ان راتوں کے اندر صدق دل سے اس کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہو، توبہ کا طلبگار ہو، تو وہ کریم ان راتوں کی برکت سے، اس دن کی برکت سے، یا اس جگہ کی برکت سے، یا اپنے نیک صالح بندوں کی میت کی وجہ سے وہ کریم بندے کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے اور اسے عزت اور فضیلت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے اس رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی خوش نصیب رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور صحیح روزے رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے پیش نظر روزے رکھتا ہے، اور اس کے بعد پورا سال گزرتا ہے، تو انسان بشری تقاضے کے مطابق اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن جب اگلا رمضان المبارک آتا ہے اور اس کے وہ روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پورے سال کے گناہوں کے لیے اگلے رمضان کو کفارہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس کی رحمت ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کی ہر گھڑی کے اندر اس کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس کی رحمت ہر لمحہ برس رہی ہوتی ہے، لیکن جب آخری عشرہ آتا ہے تو اس کریم نے ہمارے لیے اس کے اندر، اس آخری عشرہ کے اندر جو طاق راتیں ہیں، اس کے اندر مزید کرم فرمایا، اور اس کے اندر لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات اس نے ہمیں عطا فرمائی کہ اگر ہم اس رات کے اندر اس کی عبادت کریں، اس کو یاد کریں، اپنے پچھلے گناہوں پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، تو وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحمان ہے کہ جب وہ بندے پہ کرم فرماتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے اور اس کو گناہوں کے بدلے میں نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنا وہ کریم ہے، اتنا رحمان ہے، تو اس نے یہ بابرکت رات ہمیں عطا فرمائی تاکہ ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، اپنے پہلے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، اور سچے دل سے اگر اس کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں گے تو یقیناً وہ کریم کرم فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ صدق دل سے اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے تو اللہ اس پہ کتنا کرم فرماتا ہے، اور میرا رب اپنے اس بندے پہ کتنا خوش ہوتا ہے جو اپنے گناہوں پہ شرمندہ اور نادم ہوتا ہے۔ ایک درمیان میں ایک بات یاد رکھیں کہ میں نے عرض کیا کہ توبہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ ایک توبہ وہ ہے جس توبہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ، جس طرح ہم زبان سے کہتے رہتے ہیں توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، تو آپ فرماتے ہیں یہ حقیقی توبہ نہیں ہے۔ حقیقی توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے اس پہ توبہ و استغفار کرے، اس پہ اپنے ندامت کے آنسو بہائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرے کہ میں حت الوسع آئندہ کوشش کروں گا کہ مجھ سے تیری نافرمانی نہ ہو، میں تیرے احکامات کی پابندی کروں گا، میں تیرے ارشادات کی پابندی کروں گا، تیرے نبی کی سنت کو اپنانے کی کوشش کروں گا۔ جب انسان اس طرح صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے تو حضور نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب سچی توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے اللہ اس کو اس طرح پاک کر دیتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور دوسری حدیث پاک، اللہ اپنے اس بندے پہ کتنا خوش ہوتا ہے جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، ارشاد فرمایا کہ ایک شخص سفر کر رہا ہوتا ہے، کسی جگہ پہ وہ پڑاؤ کرتا ہے، اپنی اونٹنی جس کے اوپر اس کے زندگی کا سارا ساز و سامان لادا ہوا ہے وہ اس کو اس درخت کے ساتھ باندھ دیتا ہے،
اور خود آرام کرنے لگ جاتا ہے. جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کی اونٹنی جا چکی ہوتی ہے، وہ اس کی تلاش میں چلتا ہے لیکن اسے اونٹنی نہیں ملتی، حتیٰ کہ وہ زندگی سے مایوس ہو کر، کیونکہ اس کے کھانے پینے کا سارا سامان اس کے اوپر تھا، اونٹنی کے اوپر تھا، اور اب وہ جا چکی ہے، تو اس لیے وہ زندگی سے مایوس ہو کر دوبارہ اس درخت کے نیچے آ کر سو جاتا ہے. لیکن پھر جب وہ اٹھتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی اونٹنی پورے ساز و سامان کے ساتھ وہاں موجود ہوتی ہے. سبحان اور وہ خوشی کے عالم میں وہ اس کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں کہ یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اللہ. یہ الفاظ اس کے الٹ نکلتے ہیں. کہنا تو اسے یہ چاہیے تھا کہ یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، لیکن خوشی کی وجہ سے اس کی زبان سے یہ الٹ الفاظ نکلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی اس بندے کو دوبارہ زندگی ملنے پر خوشی نصیب ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کا بندہ جب اس کی بارگاہ میں لوٹ کر آتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش سبحان ہوتا ہے. اللہ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بابرکت راتوں سے، اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اس نے یہ راتیں بخشی ہیں کہ ہم ان راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور عہد کریں کہ آئندہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، پہلے بھی آپ بڑی عبادت فرمایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت فرماتے تھے کہ آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، آپ کی پنڈلیاں سوج جایا کرتی تھیں. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کیوں آپ فرماتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میرے رب نے میرے اوپر اتنی کرم نوازیاں فرمائی ہیں تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں بھی بڑی عبادت فرمایا کرتے تھے، لیکن جب یہ آخری عشرہ آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے شدہ میں ذرا ہوں کہ حضور اور زیادہ کمر کس لیتے، اور زیادہ عبادت فرماتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی اس بابرکت رات کو ہمیں بیداری میں، اپنے ذکر میں، اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرنے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ معزز سامعین، آپ نے استاذ العلماء، استاذ الاساتذہ، فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب گیلانی زیدہ مجدہ کی خوبصورت گفتگو سماعت فرمائی. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، اور توبہ کے حوالے سے آپ نے بڑے خوبصورت ارشادات جو ہے وہ عطا فرمائے. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی میں آنے والا رمضان پھر ہمیں نصیب ہو اور ہماری قلبی کیفیت پہلے سے بہتر ہو، اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو. آج کی رات کی ایک دعا یہ بھی ہے اللہم رحمتک اوسع من ذنوبنا ومغفرتک ارجع عندنا من عملنا فاغفر لنا وارحمنا. تو یہ دعائیں مانگتے رہیے. اب اس پروگرام کی آخری اور خصوصی گفتگو ہم سنیں گے. ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، جگر گوشہ حضور ضیاء الامت، عکس جمال کرم حضرت قبلہ پیر ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری زیدہ مجدہ، آپ نے کرم نوازی فرمائی، وقت عنایت فرمایا. میں درخواست گزار ہوں کہ آپ شب قدر کی مناسبت سے زاد الطالبین کے اس آخری اور خصوصی پروگرام سے گفتگو فرمائیں. جناب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبأی آلاء ربکما تکذبان. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
سب سے پہلے میں اپنے برادر مکرم عزیزہ جان حافظ محمد نعیم الدین الازہری صاحب کو زاد الطالبین اس مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے پلیٹ فارم سے اور دربار امیر الصالحین کے زیر سایہ اس کے انعقاد پر ان کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کی ٹیم الاسناد اسٹوڈیو کے تمام ٹیم کو بھی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے خوبصورت، منظم، مرتب طریقے سے اس پروگرام کو جو ہے وہ آخر تک پہنچایا۔ عزیز سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، جو محبوب ہوتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا محب اس کو بار بار موقع دیتا ہے کہ یہ اس سے غلطی ہوئی، شاید اس کا کوئی عذر ہو، شاید انجانے میں ہو گئی ہو، شاید مجبوری سے ہو گئی ہو، وہ اس کا عذر تلاش کر کے اس کو بار بار موقع عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کریم جو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرماتا ہے اور اس کی امت سے بھی محبت فرماتا ہے، اس لیے وہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے محبوب کی امت کو بار بار ایسے مواقع عطا فرماتا ہے کہ اگر وہ کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں، کوئی نافرمانی کر بیٹھے ہیں، کوئی گناہ کر بیٹھے ہیں، کوئی جانے میں انجانے میں ان سے خطا سرزاد ہو جاتی ہے، تو اللہ کریم نے ایسے مواقع، زیادہ مواقع عطا فرمائے ہیں کہ جن کی کوئی حد نہیں ہے۔ جمعہ کا دن دیکھیں، وہ برکتوں، رحمتوں اور خطاؤں کی مغفرت کے لیے ہے۔ عیدین دیکھیں، رمضان المبارک دیکھیں، شب برات دیکھیں، شب قدر دیکھیں، یہ کیا ہیں؟ یہ سارے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخشنے کے مواقع ہیں کہ میرے محبوب کے امتی گناہ کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، ان سے خطائیں ہو رہی ہیں، جان بوجھ کر بھی اور انجانے میں بھی، پسند کے ساتھ بھی اور اکراہ و اجبار کے ساتھ بھی۔ تو اللہ اپنے محبوب کے امتیوں کو بخشنے کے لیے بے شمار مواقع دیتا ہے، اور اسی میں سے یہ لیلۃ القدر کا موقع بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہاں یہ ایک اور چیز بھی بڑی عام ہے، جس کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت سے باہر تشریف لائے، اور آپ نے جب اپنے صحابہ کرام کے پاس پہنچے تو دو شخص آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں تعیین کے ساتھ بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن ان دو لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے وہ مجھے بھلا دی گئی۔ حقیقت میں یہ بھلا دینا بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے اپنے محبوب کی اس امت پر، کہ اگر اس کو متعین کر دیا جاتا، اس کو بتا دیا جاتا کہ یہ رات جو ہے وہ شب قدر کی ہے، تو کیا پتہ ایسا ممکن ہوتا کہ لوگ اس رات کو جانتے ہوئے ان سے غلطیاں سرزاد ہو جاتی، ان سے گناہ سرزاد ہو جاتے، ان سے خطائیں سرزاد ہو جاتی، تو کہیں دوسری امتوں کی طرح ان کی شکلوں کو مسخ نہ کر دیا جاتا، ان پر اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جاتا۔ لیکن اللہ کریم نے اس رات کو آخری عشرہ میں مستور کیا، اور پھر آخری طاق راتوں میں جو ہے وہ 5 طاق راتوں میں جو ہے وہ مستور کیا، تاکہ
میرے محبوب کے امتی اس کو تلاش بھی کریں، اور اگر کہیں غلطی کے ساتھ اس رات کی جو میں کوئی غلطی کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے، تو وہ بھی اس پکڑ، اس عذاب کا مستحق نہ بنے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کریم کا امت محمدیہ علیہ افضل الصلاۃ و تسلیمات پر جو ہے وہ ایک اور مزید احسان ہے۔ تو فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنو انس، تم نے اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اس نے 27، اس نے لیلۃ القدر عطا فرمائی، وہ عظمتوں والی رات، وہ شانوں والی رات کہ جس رات کی فضیلت کے متعلق جو ہے وہ انسان بیان کرنا چاہے تو اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی مبارک رات ہے جس کے بارے میں اللہ کریم نے پوری سورت نازل فرمائی۔ جس مبارک رات میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، جس رات میں اللہ کریم نے اپنے فرشتوں کو رحمتوں، برکتوں اور سلامتیوں کے ساتھ نازل فرمایا، جس رات کو جو ہے وہ صبح طلوع غروب آفتاب سے جو ہے وہ حتیٰ مطلع الفجر تک سلامتی والا بنایا۔ یہ ایسی رات ہے جس میں کوئی رزق مانگنے والا ہے تو اس رات کے صدقے اس کو رزق عطا کیا جاتا ہے، جو اولاد مانگنے والا ہے اس کو اولاد دی جاتی ہے، جو صحت طلب کرنے والا ہے اس کو صحت و تندرستی عطا کی جاتی ہے، جو مال و دولت کا طالب ہوتا ہے اس کو مال و دولت عطا کیا جاتا ہے، جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے اسے دنیا عطا کی جاتی ہے، اور جو اپنے پروردگار کی رحمت و بخشش کا طلبگار ہوتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے رحمتوں بخششوں کی نوید جاں فضا سنائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران اسلام، یہ وہ مبارک رات ہے جس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس رات کی فضیلت کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات میں ایمان کے ساتھ ذکر اور عبادت میں مشغول رہتا ہے اللہ کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور بڑی خوبصورت حدیث طیبہ ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ سوال کیا کہ اے کالی کملی والے، اے ہمارے دلوں کے سرور و سکون، اے ہماری جو ہے بخشش کے سامان، اے آقا عالم، یہ تو ارشاد فرمائیے اگر کوئی شب قدر کو پا لے تو وہ کیا دعا مانگے، وہ کیا اللہ سے مانگے؟ جی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے پروردگار تو جو ہے عفو درگزر کو پسند فرماتا ہے، ہمیں جو ہے ہم سے درگزر فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم اپنے گناہوں سے درگزر فرما۔ تو یہ ایسی رات ہے جس میں غروب آفتاب سے طلوع فجر تک اللہ کی رحمتوں کا مسلسل جو ہے وہ نزول ہوتا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اسی مبارک رات کے میں جو ہے اللہ کریم نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جو ہے وہ نازل فرمایا۔ اسی مبارک رات میں اللہ کریم نے ہمیں پاکستان جیسی جو ہے وہ عظیم اور پیاری سلطنت عطا فرمائی۔ اللہ کریم اس کو ہمیشہ سلامت تا قیامت رکھے۔ آخر میں ایک جو ہے وہ گزارش کرنا چاہوں گا اپنے سامعین سامعات ناظرین ناظرات سے کہ انسان ہے، سستی اس سے ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، چاہتے ہوئے بھی وہ چاہتا ہے کہ میں لیلۃ القدر کو پاؤں، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے ایک نسخہ ہے، وہ یہ ہے
کہ اعتکاف بیٹھ جائے، سبحان اللہ، کیونکہ اگر وہ اعتکاف میں ہوگا تو رات، یہ مبارک رات صرف 27 کو نہیں آتی، بلکہ یہ رات 5 راتوں میں گردش کرتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ 21ویں میں بھی شب قدر آ سکتی ہے، 23ویں میں بھی آتی ہے، 25ویں میں بھی آتی ہے، 27ویں میں بھی آتی ہے، اور 29ویں شب کو بھی شب قدر جو ہے اس کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس لیے تو جی اس کا ایک حل، یہ نسخہ یہ ہے کہ انسان اعتکاف بیٹھ جائے، اور جو معتکف ہوتا ہے وہ اس کی سونا بھی عبادت ہوتا ہے، اس کا ذکر کرنا بھی، اس کا جاگنا بھی، اس کا جو ہے وہ ہر لمحہ جو ہے وہ عبادت ہوتا ہے۔ اگر یہ شب قدر آئی اور وہ معتکف سویا رہا تو اللہ کریم اس شب قدر کا بھی اجر اسے عطا سبحان فرمائے گا۔ اللہ، سبحان اللہ، انہی گزارشات کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں ایسی بابرکت راتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچے دل کے ساتھ اپنی بارگاہ میں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کی بخشش کا سامان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، حضور قبلہ ڈاکٹر پیر ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری زیدہ مجدہ کی گفتگو آپ نے سماعت کی، اور میں آخر میں اپنے تمام اساتذہ کرام کا، قبلہ ڈاکٹر صاحب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کرم نوازی فرمائی اور سرپرستی کرتے ہوئے آپ نے دست شفقت رکھا، تشریف لائے اور اس پروگرام کو 4 چاند لگا دیے۔ اللہ کریم آپ کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے، اور اللہ کریم آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر دراز نصیب رکھے، اور ہم سب کے آقائے نعمت، ولی نعمت، اور اس پوری تحریک کے روح رواں قائد تحریک حضرت قبلہ حضور پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ امیر السالکین بھیرا شریف، یہ ساری برکتیں انہی کے دم قدم سے ہیں، یہ ساری بہاریں انہی کے وجود مسعود کا صدقہ ہیں، اور آپ ہی شفقت فرماتے ہیں، ہماری تربیت فرماتے ہیں، اور ان سارے معاملات کے اندر ہمارے ساتھ خصوصی شفقتوں کا اظہار فرماتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ہمارے مرشد کریم کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر دراز نصیب فرمائے، آپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھے، اور حضور ضیاء الامت کا فیضان جس طرح وہ پوری دنیا میں تقسیم فرما رہے ہیں، اور تمام مدارس، خانقاہوں اور الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ اور دارالعلوم کی وہ سرپرستی فرما رہے ہیں، اللہ کریم اسی طرح آپ کو سلامت و جو ہے باکرامت رکھے۔ میں آخر میں حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب سے عرض کروں گا کہ آپ کے حکم سے گزارش کروں گا حضور قبلہ پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب گیلانی زیدہ مجدہ سے کہ آپ شب قدر کی اس مناسبت سے خصوصی دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا الہ العالمین، اس بابرکت پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، اس بابرکت رات کے اندر جو تو نے سعادتیں رکھی ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں عطا فرما۔ اپنے شان کرم کے ذریعے، اپنے شان کرم نوازی سے ہمیں ساری سعادتیں عطا فرما۔ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں نیکی اور خیر کی توفیق عطا فرما، شر شیطان سے محفوظ فرما، نفس کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہماری ساری ضروریات اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما۔ یا اللہ، ہمیں کسی بندے کا محتاج نہ کرنا، اپنی بارگاہ سے ہر نعمت عطا فرما۔ یا اللہ، اس بابرکت راتوں کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب کی محبت عطا فرما۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ قبلہ سرج صاحب کی صحت واسطے، قبلہ پیر صاحب کی، علامہ رضا الدین صدیقی صاحب، قبلہ پیر ماسٹر صاحب اختر کو نذیر صاحب، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ، ہمارے ساتھی رضا الدین صدیقی صاحب بیمار ہیں، ان پہ بھی اس بابرکت رات کے صدقے انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین آمین۔ اور 2 احباب بیمار ہیں،
جو مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب پہ اپنا خصوصی کرم فرما، صلی اللہ ملک پاکستان پر بھی اپنا خصوصی کرم فرما، یا اللہ نیک صالح حکمران عطا فرما، یا اللہ نیک صالح حکمران عطا فرما، یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا بول بالا فرما، یا اللہ حضور کے دین کا بول بالا فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔